من قصص التائبین، توبہ کرنے والوں کے قصوں میں سے، یعنی عملی مثالیں، پریکٹیکل اگزامپلس۔ اخی الحبیب، اے میرے پیارے بھائی، قصص التائبین کثیرۃ، توبہ کرنے والوں کے قصے بہت سے ہیں، واخبار العائدین طویلۃ، اور خبریں لوٹ آنے والوں کی طویل ہیں، لمبی ہیں۔ عائدین یعنی جو توبہ کر کے واپس سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ فکم من اناس، تو کتنے ہی لوگ ہیں، تابو جنہوں نے توبہ کی، بعد طول شرود، بعد لمبی بے راہ روی کے۔ کل آپ نے پڑھا تھا نا فی القلوب میں شارد، تو شرود ہوتا ہے بے راہ روی، طول لمبی طویل عرصے کی بے راہ روی کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ وَكَم مِّن صَاحِبِ مَعْصِيَةٍ، اور کتنے ہی گناہ گار ایسے ہیں، گناہ کرنے والے، ادرکا انہیں معلوم ہوا یا انہوں نے یہ بات سمجھ لی، ان العزہ کہ عزت، فی طاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں ہے، وَأَنَّ اور یہ کہ عواقب الذنوب انجام گناہوں کا، والمعاصی اور نافرمانیوں کا، وخیمتن بہت برا ہے۔ یعنی کتنے گناہ گار ایسے تھے جنہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کا اور نافرمانی کا انجام بہت برا ہے، اور بڑے عرصے کے بعد آئی لیکن آ گئی۔ وفی قصص ہؤلاء عبر وعظات، وفی قصص اور قصوں میں، ہؤلاء ان لوگوں کے، عبر عبرتیں ہیں، وعظات اور نصیحتیں ہیں، وتنبیہ اور تنبیہ ہے، للقلب دل کے لیے، وایقاظ اور بیداری ہے یا بیدار کرنا ہے، لہو اس کا، کس کا؟ دل کا، من وحدت الغفلات غفلتوں کی نیند سے، وحدہ نیند، الغفلات غفلتیں، غفلتوں کی نیند سے اس کو بیدار کرنا، یہ مقصد ہے ان قصوں کو سنانے کا۔ وحث لہو اور اس کو ابھارنا، علی الطاعت اطاعت پر، وترک المنکرات اور منکرات کے چھوڑنے پر۔ یعنی ان قصوں کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو، دلوں کو اطاعت پر رغبت دلائی جائے اور برے کاموں سے چھڑایا جائے۔ وَاعْلَمْ أَخِي الْحَبِيبِ اور جان لو میرے پیارے بھائی، أَنَّ مَبْدَأَ التَّوْبَةِ کہ آغاز توبہ کا، مبدأ ابتدا سے، توبہ کی ابتدا ہوتی ہے یقظۃ القلب دل کے جاگنے سے، توبہ کا آغاز دل کی بیداری سے ہے، وانتباہہ اور اس کا جاگنا، من رقدتی نیند سے، الغافلین غافلوں کی، یعنی غافلوں کا غفلت کی نیند سے جاگنا، یہ توبہ کا آغاز ہے کہ انسان کو ہوش آ جائے، انسان ریئلائز کرنے لگے کہ وہ غلط کر رہا تھا۔ وتعظیم جناب الرب تعالی اور رب تعالی کی جناب میں تعظیم ہے، من سلوک سبیل الجاہلین چلنے سے، سلوک ہوتا ہے چلنے سے، سبیل الجاہلین جاہلوں کے راستے پر، اور جاہلوں کے راستے پر چلنے سے رب تعالی کی جناب کی تعظیم کو ملحوظ رکھنا ہے۔ یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ کس کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے؟ شیطان کے، جہال کے، غافلوں کے۔ لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو کس کے راستے پہ آ جاتا ہے؟ کس کی جناب میں پناہ لیتا ہے؟ اللہ رب العزت، تو اللہ کی طرف رغبت کرتا، لوٹ آتا ہے۔ نسأل اللہ تعالی ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالی سے، ان یجعلنا جمیعا کہ وہ بنا دے ہم سب کو، من التائبین توبہ کرنے والوں میں سے، العائدین لوٹ آنے والوں میں سے، اللہ ہم سب کو توابین میں شامل کر لے۔ اب یہ قصے جو ہیں ان میں سب سے پہلے توبۃ الکفل، کفل کی توبہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال
ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لقد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، البتہ تحقیق سنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، قالا آپ نے فرمایا، کان الکفل تھا کفل، نام ہے ایک شخص کا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کفل بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، لا یتورع نہ پرہیز کرتا نہ بچتا، عن ذنب کسی گناہ سے، عملہ جسے وہ کرتا، ہر قسم کے گناہ کرتا تھا، یہ مطلب۔ فأتته امرأة تو آئی اس کے پاس ایک عورت، فآتاها 60 دینارا تو اس نے دیے اس کو 60 دینار، الا اس بات پر، ان یطأہا کہ وہ روندے اس کو، یعنی اس سے زنا کرے۔ فلما پھر جب قعد بیٹھ گیا، منہا اس سے، مقعد بیٹھنا، الرجل مرد کا، من امرأتہ اپنی بیوی کے پاس، ارتعدت تو وہ کانپنے لگی، و بکت اور رونے لگی، یعنی جب وہ برا فعل کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا تو عورت رونا شروع ہو گئی۔ فقال لها تو کفل نے اس سے کہا، ما یبگیکی کیا چیز تجھے رلا رہی ہے، تو روتی کیوں ہے؟ اکرہتکی کیا میں نے تجھے مجبور کیا، کیا میں نے جبر کیا تجھ پر، زبردستی کی؟ قالت کہنے لگی، لا نہیں، ولیکن لیکن، ھذا عمل یہ ایک عمل ہے یا ایسا عمل ہے، لم اعملہ نہیں میں نے کیا اس کو، قطو کبھی بھی، یہ ایسا کام ہے یعنی زنا ایسا کام ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا۔ قالا تو کفل بولا، فلما تو کیوں، تفعلینا تم کرتی ہو، پھر اب کیوں کر رہی ہو، ھذا یہ، ولم تکونی اور نہ تھی تو، فعلتی ہی کرتی اس کو، قطو کبھی بھی، یعنی اگر تم نے اسے پہلے کبھی نہیں کیا تو ابھی کیوں کر رہی؟ قالت کہنے لگی، حملتنی علیہ مجبور کیا ہے اس پر مجھے، الحاجت حاجت نے، ضرورت نے۔ قالا راوی کہتے ہیں فترہ کہا تو کفل نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی عورت کو جانے دیا۔ ثم قالا پھر کہا، اذهبی جاؤ، والدنانیر اور دینار لکی تیرے لیے، یعنی جو 60 دینار میں نے تجھے دیے تھے زنا کے بدلے وہ تو لے لے۔ ثم قالا پھر بولا، واللہ اللہ کی قسم، لا یعصی نہ نافرمانی کرے گا، اللہ اللہ کی، الکفل کفل، ابداً کبھی بھی، کفل اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ فمات تو مر گیا، من لیلتہ اپنی اس رات میں، فاصبح تو اس نے صبح کی، مکتوباً علی بابہ لکھا ہوا تھا اس کے دروازے پر، غفر اللہ للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ رواہ الترمذی والحاکم ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا، وصححہ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، ووافقہ الذہبی اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، لیکن ویسے روایت ضعیف بھی ہے، ایک رائے کے مطابق روایت ضعیف ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن سبق اس سے کیا ملتا ہے ہمیں، آپ کیا بتائیں گے اس میں سبق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ روایت ضعیف ہو لیکن ایسا کوئی اور واقعہ ہو۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں دعاؤں کی قبولیت کے واقعات کی کتاب کا نام ہے، تو پڑھ رہی تھی۔ ایک خاتون بزرگ تھی، ان کو بلڈ کینسر ہو گیا، سعودی عرب میں رہتی تھی، سعودی عرب کا ایک قصہ ہے۔ تو بلڈ کینسر ہو گیا تو انہوں نے اپنے لیے خادمہ منگوائی انڈونیشیا سے۔ جب وہ خادمہ آ گئی تو انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ واش روم میں بہت دیر بیٹھی رہتی ہے، تو جب وہ باہر آئی تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں اتنی دیر لگاتی ہو؟ تو وہ بولی کہ جب مجھے آپ کی یہ آفر ملی تو میری 4 دن کی بچی تھی، لیکن میری ضرورت اتنی شدید تھی کہ میں وہ 4 دن کی بچی چھوڑ کے آ گئی، اور اب میرا دودھ اتنا اترتا ہے کہ میں اسے نکالنے کے لیے واش روم میں بیٹھتی ہوں۔ تو وہ بزرگ خاتون جو تھی ان کا دل پسیجا، اور انہوں نے کہا کہ 2 سال کے لیے انہوں نے بلایا تھا اس کو کہ جاؤ اپنی بچی کو 2 سال دودھ پلاؤ، اور جانے کا ٹکٹ بھی دیا، اور پھر 2 سال کی تنخواہ بھی دے دی صدقے میں۔ اس کے بعد جب اس خاتون نے دوبارہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرایا تو اس میں کینسر کا نام بھی نہیں تھا۔ تو بعض اوقات صدقہ جو ہے، اور ایسا بے لوث صدقہ اور ایسے ضرورت مند کو صدقہ
اور اس کے ساتھ پھر دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. تو بہرحال حدیث میں بھی آتا ہے داو مرداکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو بعض دعائیں صدقہ کرنے کے بعد کی جائیں تو قبول ہوتی ہیں، یا نہ بھی کی جائیں خاص طور پر اہتمام کر کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سنتا ہے. اور ویسے بھی صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہوتا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، انسان کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. جی بولیے. مجھے اس سے یاد آیا کہ میری ایک میڈ ہے، وہ ایسے ہی اس نے مجھے کہا کہ میری کوئی مجبوری تھی، مجھے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی کہ آپ تعویذ بنوائیں اور ایسا ایسا کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو. حالانکہ میں کبھی بھی تعویذ کو بہت برا سمجھتی تھی، لیکن مجھے جیسے گمراہ ہو جاتا ہے انسان کبھی بھی، تو ہوگی. اور پھر مجھے بعد میں نے اس سے بات بھی کرنا شروع کی، جو بھی آدمی تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، سننا ہوتا ہے نا کیوروسٹی کی کیسی چیزیں ہیں. تو پھر مجھے نا اس نے پہلے تو ایسے ہی 1000 روپیز دے دی، اور پھر بعد میں پتہ چلا اسے اپنی باتوں میں یہ بات کا اقرار بھی کر لیا کہ جب بچے ہیں میرے، جب بچوں کو کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، تو پھر یہ کبھی کبھی اس طرح مجبوریاں کرنی پڑتی ہیں. حالانکہ مجھے سب مقصد سمجھ آ رہا تھا اور مجھے پتا بھی تھا، میرا ایک قسم کے اس کے اندر میں گمراہی میں چلے گئی تھی، لیکن بعد میں مجھے یہ ہوا کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے خود مان لیا کہ یہ سب کچھ ہے. جی علیکم. وعلیکم السلام. اساتذہ، کیا اگر بہن بھائی غریب ہوں تو انہیں صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم. یہ جو کفل کا واقعہ ہے، اس میں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ساری زندگی یہ شخص برے کام کرتا رہا ہے، لیکن اینڈ اس کا کتنا حسن خاتمہ پہ ہوا ہے کہ ایک نیک اچھا کام جو اس نے کیا اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور وہ بھی انسان خالص نیت کے ساتھ جب خالص کرتا ہے، نیت کے ساتھ. اور عین اس وقت جب کہ وہ عورت پورے کنٹرول میں تھی اس کے، اور پھر اس نے اس کی مجبوری کو سمجھا، اس پر ترس کھایا، اس سے پیسے واپس نہیں لیے، اس کو عزت سے رخصت کر دیا اور گناہ سے توبہ کر لی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ باہر جو بدعت ہو رہی ہوتی ہے اسے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جو گھر میں بدعت ہو رہی ہوتی ہے، جیسے میت کو نہلانے کا اہتمام ہوتا دیکھیے ہے. اس ٹاپک سے متعلق صرف بات ہوگی. آپ گھر میں ہو یا باہر ہو، آپ کا کام ہے بتانا اور شرکت سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا حصہ نہ بنے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں، اس وقت دیکھیے وہ تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا. سمجھانا پیار سے ٹھیک ہے، لیکن میت گھر میں اور آپ جھگڑا ڈال کے کھڑے ہو جائیں تو سب کو دین سے متنفر کر دیں گے. یہ پہلے سے ہی جیسے کوئی بیمار ہے یا کچھ تو ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. ہم گھر والوں کو عام طور پر کچھ نہیں بتاتے، جب کوئی موقع آتا تو پھر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. دیکھیے صرف چیپٹر سے ریلیٹڈ بات ہوگی، اس سے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے. یعنی جو سب سے بڑا سبق اس میں ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جب کوئی کام خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی دباؤ کے تحت نہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں، کسی ضرورت کے تحت نہیں، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، تو ان کے والد نے کہا تھا کہ تم اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو جوان غلاموں کو آزاد کرو تاکہ کل تمہارے کام آئے. تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. وما عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. جی وعلیکم. استاذہ، اس کو پڑھ کے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہم لوگ سم ٹائمز کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کے اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں شاید کہ کسی کی ایک لمحے کی سچی کی ہوئی توبہ اس کو کس مقام پر لے جاتی ہے. ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے. جی یہ واقعہ تو کی حقیقت مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جو بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرے. اس واقعے کی جو ایک اور تائید ہوتی ہے نا، وہ غار والے جو 3 لوگ ہیں، ان میں سے بھی ایک نے یہ کہا تھا نا کہ چچا کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور پھر یہی قصہ اسی قسم کا کہ عین اس وقت جب کہ وہ اس پہ قادر تھا کہ اس کے ساتھ برا فعل کرے، تو اللہ سے ڈر کے اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس سے غار کا دروازہ کھل گیا. ٹھیک ہے. توبۃ قاتل المئۃ، توبہ قاتل کی 100 کی، یعنی 100 قتل کرنے والے کی توبہ. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم، کانا تھا، فی من ان میں جو، کانا تھے، قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلی امتوں میں سے تھا، رجل ایک شخص، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، قتل جس نے قتل کیے، 99 و 90 اور 90 یعنی 99 نفسن لوگ یا شخص، اس نے 99 قتل کر دیے۔ فسأل پھر پوچھنے لگا، ان عالم اہل الارض، ان عالمی سب سے زیادہ جاننے والے یعنی عالم کے بارے میں، اہل الارض زمین کے، کہنے لگا زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فدلہ تو اس کی رہنمائی کی گئی، علی راہب ایک راہب پر، عالم پر نہیں بلکہ راہب کے بارے میں بتایا گیا، شاید وہاں وہی ہو۔ فأتاہ تو وہ اس کے پاس آیا، فقال تو بولا، انہ بے شک اس نے، قتل کیے ہیں، 99 اور 90 یعنی 99 نفسن لوگ، فہل من توبہ تو کیا کوئی توبہ ہے، یعنی کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فقال لا تو راہب نے کہا نہیں، کوئی توبہ نہیں۔ فقتلہ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، راہب کو بھی قتل کر دیا۔ فکملا تو مکمل کر دیے، بھی ساتھ اس کے 100 یعنی 100 قتل کر دیے، 100 پورے کر دیے۔ ثم سأل پھر پوچھا، ان عالم اہل الارض زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں، فدل علی رجل عالم تو دلالت کی گئی یا رہنمائی کی گئی ایک عالم شخص پر، ایک عالم شخص کے بارے میں بتایا گیا۔ فقال تو اس نے کہا، انہ قتل 100 نفس کہ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ فہل من توبہ تو کیا کوئی توبہ ہے؟ فقال نعم تو اس نے عالم نے کہا ہاں بالکل ہے۔ ومن یحول اور کون ہے جو رکاوٹ بن سکے، بینک تمہارے درمیان، و بین التوبتی اور توبہ کے درمیان، تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، تم توبہ کر سکتے ہو۔ انطلق چلے جاؤ، الی ارضی طرف زمین کے، کذا و کذا فلاں اور فلاں، فلاں اور فلاں زمین کی طرف تم چلے جاؤ۔ فإن بہا اناسن کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم تو عبادت کرو اللہ کی ان کے ساتھ مل کر، ولا ترجع اور نہ تم لوٹنا، نہ واپس آنا، الی ارضک اپنی زمین کی طرف، اپنے ملک واپس نہیں آنا، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ فإنها ارض سوء کیونکہ یہ بری زمین ہے، بری جگہ ہے۔ فانطلق تو وہ چلا گیا، یعنی توبہ کے لیے چل دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا نصف جب آدھا کر لیا، الطریقہ راستہ یعنی آدھا راستہ طے کر لیا، اتاہ آیا اس کے پاس ملک الموت موت کا فرشتہ، فاختصمت تو جھگڑنے لگے، فیہ اس میں، ملائکۃ الرحمتی و ملائکۃ العذاب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ فقالت تو کہنے لگے، ملائکۃ الرحمہ رحمت کے فرشتے، جاء تائباً یہ آیا ہے توبہ کرتے ہوئے، اس نے توبہ کی ہے، مقبلاً رخ کرتے ہوئے، بقلبہ اپنے دل کے ساتھ، الی اللہ تعالی اللہ کی طرف، یعنی پوری طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلا ہے۔ وقالت ملائکۃ العذاب اور بولے عذاب کے فرشتے، انہ لم یعمل خیرا اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، قط کبھی بھی۔ فاتاہم ملک تو آیا ان کے پاس ایک فرشتہ، فی صورت آدمی ایک آدمی کی شکل میں، فجعلوہ بینہم تو انہوں نے اس کو حکم بنایا، آپس میں منصف بنایا۔ فقال تو اس نے کہا، یعنی جج بنا کے کہا، تو اس جج نے کیا فیصلہ دیا، اس کے سامنے سارا قصہ رکھا، تو اس نے کہا، قیسو پیمائش کرو، ما بین الارضین جو 2 زمینوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں سے یہاں تک، اور جہاں جانا ہے یہاں سے وہاں تک۔ فإلی ایتہما
تو ان دونوں میں سے کس تک کانا ادنا وہ قریب تھا فہو لہو تو وہ اس کے لیے ہے، یعنی وہی فرشتے پھر اس کی جان نکالیں گے جس کا فاصلہ کم ہوگا. فقاسو تو انہوں نے فاصلہ ناپا، فوجدوہ تو پایا اس کو، ادنا کم، الی الارض طرف اس زمین کے، اللتی ارادہ جس کا اسے ارادہ تھا، یعنی اس طرف فاصلہ کم رہ گیا تھا جدھر وہ جا رہا تھا. فقبضتہ تو روح قبض کی اس کی ملائکۃ الرحمہ رحمت کے فرشتوں نے. وفی روایت اور ایک روایت میں ہے فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب تھا وہ نیک بستی کے قریب، بشبرن ایک بالشت بھر، فجعل من اہلہا تو کر دیا گیا اس کے رہنے والوں میں سے، انہی میں شامل ہو گیا. وفی روایت اور ایک اور روایت میں ہے فاوحى اللہ الی ہذہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی، یعنی اس زمین کی طرف جس کا فاصلہ زیادہ تھا کہ ان تباعدی کے دور ہو جا، وإلی ہذہ اور اس طرف کے فاصلے کو ان تقربی کہ تو قریب ہو جا، یعنی اللہ کے حکم سے ہوا. وقال اور کہا قیسوا بینہما تم ناپو ان دونوں کے درمیان، فوجدوہ تو انہوں نے پایا اس کو، الی ہذہ اس کے، اقرب زیادہ قریب، بشبرن ایک بالشت بھر، فغفر لہ تو اس کی بخشش کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کی بخشش کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے پھر اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس طرف لے جاتا ہے، اور یہ سراسر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے اور آج بھی پڑھا ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ استاذہ اس واقعے سے ہمیں یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر توبہ سچی کی ہے تو اصحاب السوء کو چھوڑنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس زمین سے ہجرت کر کے دوسری میں چلے جائیں، بری کمپنی کو چھوڑ. پوری کمپنی کو چھوڑ. اس سے ایک عالم کا کردار بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف فتویٰ نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ سجیشن بھی دیتا ہے امپروومنٹ کی، بہتری کی، تاکہ انسان پوری طرح اس مسئلے سے باہر نکل آئے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ موت ہمارے پیچھے لگی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اگر کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کر لیں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ راہب سے بہتر عالم ہے. جی ٹھیک ہے، بس ایک بات. جی اور کوئی؟ کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نیت کر لے انسان نیکی کی اور قدم اٹھا لے تو پھر باقی اللہ کا کام ہے کہ انسان کو منزل تک پہنچائے. نیت کا اجر ہے. جی توبہ ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سوال کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے کل بھی واقعہ پڑھا تھا کہ توبہ کرنی ہے تو اپنی جو مجلس ہے اس کو بدلنا بہتر ہے، کیونکہ اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھا آپ کو ملے گا. تو اس میں بھی یہی مل رہا ہے، لیکن میں اپنا ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح مجلس بدل لیں، اچھی مجلس لے لیں، لیکن اس میں بھی لوگ جو مل رہے ہیں وہ بھی میرے جیسے ہی، اگر ان میں بھی میری جیسی ہی کچھ، مطلب وہ کچھ تو پھر اس سے بہتر تلاش کریں. مطلب وہ قرآن کی ہی مجلس ہے، اور اگر ادھر بھی میرے جیسے ہی مجھے مل رہے پھر ہیں، صبر کے ساتھ چلیں. قرآن انشاءاللہ ان سب کو بہتر بنا دے گا، کیونکہ زمین پر فرشتے تو ہمیں ملنے سے رہے، ہر جگہ انسان ہی ملیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے بہتر کی مجلس اختیار کریں، اور اگر نہیں مل رہی تو بھی صبر کے ساتھ سب مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور بہتر بنائیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دل چاہنا اس کافی نہیں ہوتا، کوشش. اور اس کے لیے مثلا بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کورس کر لیں، اور ہم یہ، تو اس کے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ صرف خواہش ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ جو ملائکہ سیارہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا ذکر کی مجلسوں کو کہ کہاں پر ہیں لوگ، اور پھر ان میں جب وہ ختم ہوتی ہیں تو اللہ کے پاس جاتے ہیں واپس، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے اور پھر کیا مانگتے تھے. تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ وہاں ایک ایسا شخص آ گیا تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا. یعنی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ لا یشکا بہا جلیسہم، کہ جن کا جو ساتھی ہے ایسے ہی بغیر نیت کے بھی آ کے ان کے پاس بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا، اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو خیر اور بھلائی کی مجلسیں اور دوست اور لوگ اور زمین اور کام، ان کا حریص رہنا چاہیے. السلام علیکم. استاد جو نا ان حدیثوں سے جو اصل بات سامنے آتی ہے نا،
وہ یہ ہے کہ ویسے تو بندہ توبہ کرتے رہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے یہ کام غلط کیا، یہ وہ تو کھٹک جاتا ہے دل میں، لیکن یہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ صحیح خالص جو توبہ جو ہے نا، وہ اللہ کا خوف جو جب صحیح آ جاتا ہے نا اندر انسان کے، وہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کے اپنی بخشش کی طرف لے آتا ہے. جی اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بہت پیاری ہوتی ہے. کل فی القلوب میں بھی یہی باتیں تھیں جو اللہ کی پہچان ہم نے پڑھی تھی، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی غفور ہونے کا، غفار ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو کتنی امید ہو جاتی ہے انسان کو کہ اس شخص کی بھی توبہ قبول ہو گئی، تو کوئی بھی اس سے کم از کم اتنا تو ہمارے میں کسی میں اتنا نہیں ہے معاملہ. تو ہمیں بھی اللہ سے بہت امید رکھنی چاہیے. دیندار لوگ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں جو فتوے دینے لگتے ہیں کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں آگ میں ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے اس شخص نے 100 قتل کر کے ہی توبہ کی تھی، کہ انسان، بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ہم فلاں عمر میں توبہ کر لیں گے یا حج کر کے توبہ کر لیں گے. تو جتنی جلدی ہو سکے فوراً اپنی توبہ کرنی چاہیے. بالکل.